أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم ہر قسم کی حمد و ثنا تعریف کے لائق اللہ وحدہ لا شریک کی ذات گرامی، ان گنت لاتعداد درود و سلام امام الانبیاء رحمت کائنات سید الاولین والآخرین خاتم الانبیاء والمرسلین آمینہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہ کے حضور دعاؤں کے ساتھ اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں۔ اے مالک الملک ذوالجلال والاکرام، ہمارے ظاہری اور باطنی گناہوں کو معاف فرما دے۔ مولا کریم ہماری پریشانیوں اور مصیبتوں کو دور فرما دے۔ اللہ ہماری ضرورتوں اور حاجتوں کو پورا فرما دے۔ ہمارے بیماروں کو صحت تندرستی عطا فرما۔ مولا کریم ہمارے مرحومین کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے۔ ہم تجھ سے تیری جنت کا سوال کرتے ہیں، ہمیں بغیر حساب کے جنت الفردوس کا داخلہ نصیب فرما دے۔ مولا کریم زندگی کی آخری سانس تک اپنے در کا محتاج رکھنا۔ حضرات، اس دنیا کے اندر
ہر انسان کامیابی، کامرانی، عزت اور مقام چاہتا ہے، اور ہر انسان ناکامی سے بچنا چاہتا ہے۔ اس دنیا کے اندر آپ کو کوئی بھی ایسا انسان نہیں ملے گا کہ جو چاہتا ہو کہ میں ناکام ہو جاؤں اور میں کامیابی حاصل نہ کر سکوں۔ یہ دنیا کے اندر ہر شعبے میں، ہر جگہ جتنی بھی محنتیں ہو رہی ہیں، یہ ساری کی ساری محنتیں ناکامی سے بچنے کے لیے ہو رہی ہیں۔ لیکن کامیابی کسے کہتے ہیں؟ دنیا کے اندر دو ہی انسان ہیں، آئے تھے یا آئیں گے، رہ کر کے چلے گئے یا رہ رہے ہیں، اور قیامت کی دیواروں تک آتے رہیں گے اور چلے جائیں گے۔ دو ہی قسم کے انسان، کامیاب یا ناکام۔ کامیابی کس کا نام ہے؟ اللہ کا راضی ہو جانا، اللہ کا خوش ہو جانا، یہ انسان کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ یہ آیت کا ایک حصہ آپ نے سنا ہے، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر۔ سب سے بڑی کامیابی اللہ کی رضامندی ہے، اور اسے اللہ نے اکبر کا نام دیا ہے۔ اکبر، بہت بڑی۔ نماز شروع کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا ہے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر۔ جنت اور جنت کی نعمتیں، اللہ کی رحمت اور اللہ کی برکتیں، بے بہا اللہ کی نعمتیں، لیکن جو سب سے بڑی نعمت ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر۔ حدیث پاک کے اندر اللہ کے پاک پیغمبر رحمت کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان کیا ہے۔ فرمایا بنی اسرائیل کے اندر ایک عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی، اسی حالت کے اندر وہاں سے ایک بڑے سردار، بادشاہ، وڈیرا، اس کی سواری گزرتی ہے۔ وہ اس کے جاہ و جلال کو دیکھتی ہے، شان و شوکت کو دیکھتی ہے، ٹھاٹ باٹ کو دیکھتی ہے، آگے پیچھے سواریاں، سیکورٹی، ملازم، نوکر چاکر، یہ پروٹوکول جب دیکھا تو اس ماں کے ذہن کے اندر ایک خیال آیا
اور جلدی سے اللہ سے کہنے لگی اللہ یہ میرا بیٹا ہے جسے میں دودھ پلا رہی ہوں، اس میرے بچے کو بھی اس طرح کا بنا دے۔ بچہ دودھ پی رہا ہے۔ رحمت کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کپڑا ہٹایا اور اس بچے نے یوں الفاظ اپنی زبان سے کہے کہ اللہ میری ماں کہہ رہی ہے شفقت سے، محبت سے، پیار سے، لیکن اللہ میں تجھے کہتا ہوں کہ مجھے اس طرح کا نہ بنانا، مجھے اس طرح کا نہ بنانا۔ عورت پریشان ہے، حیران ہے کہ چھوٹا سا بچہ یہ بات کر رہا ہے، گفتگو کر رہا ہے۔ ابھی یہ حیران پریشان اسی حالت کے اندر حدیث پاک کے اندر ہے کہ ایک لونڈی کو لوگ مارتے ہوئے، دھتکارتے ہوئے اور قسم قسم کے تانے دیتے ہوئے وہاں سے لے کر کے گزر رہے ہیں۔ پھر اس خاتون نے اس کو دیکھا اور ظاہری کیفیت کو دیکھ کر کے کہ یہ بیچاری لوگ مار رہے ہیں، ذلت والی زندگی گزار رہی ہے، پریشانی والی زندگی گزار رہی ہے اور مصیبت سے دو چار ہے، زبان سے اولاد کے بارے میں ماں سے یہ الفاظ نکلے اللہ میرے بیٹے کو ایسا نہ بنانا۔ حدیث پاک کے اندر ہے، رحمت کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچے نے کپڑا ہٹایا اور رب سے دعا کی، اللہ یہ میری ماں شفقت سے، محبت سے یہ دعا کر رہی ہے، لیکن میں دعا کرتا ہوں اللہ مجھے اس جیسا ہی بنانا۔ وہ عورت پھر پریشان ہے کہ یہ چھوٹا سا بچہ گفتگو کر رہا ہے، حیران ہے۔ اسی حیرانے کے دوران اسی بچے نے کہا ماں حقیقت یہ ہے کہ وہ جو پہلے جو گزرا ہے وہ اللہ کا نافرمان ہے، متکبر ہے، تکبر کرنے والا ہے، اور اس دنیا کے اندر وہ اپنا تسلط چاہتا ہے، میں اس طرح کا بننا نہیں چاہتا۔ یہ جو عورت ہے یہ تو بظاہر ایک لوگوں کے بنائے ہوئے تانے نظر آ رہے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ اللہ کی فرما بردار اور نیک عورت ہے، اس سے اللہ ناراض ہے اور اس سے اللہ راضی ہے، اور میں اللہ سے دعا کر رہا ہوں اللہ مجھے اس طرح کا نہ بنانا، مجھے اس لونڈی کی طرح بنا دینا۔ دعا فرمائے اللہ ہم سے بھی راضی ہو جائے۔ ورضوان من اللہ اکبر، سب سے بڑی کامیابی ورضوان من اللہ، اللہ کی رضامندی۔ بھائی جان یہ پنکھے چل رہے ہوں تو موسم کا پتہ چلتا ہے کہ موسم گرم ہے، اور اگر ہیٹر چل رہے ہوں، پنکھے بند ہوں تو موسم کا پتہ چلتا ہے کہ موسم سرد ہے۔ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہے؟ کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ ہم سے راضی ہے؟ وہ مالک، وہ خالق، وہ رب العالمین، ہمارا رب ہم سے کیسے راضی ہے؟ تو رحمت کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کھول کر کے بیان فرما دی، فرمایا جس بندے سے اللہ رب العالمین راضی ہوتا ہے، حدیث پاک کے اندر من یرید اللہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس سے اللہ خیر چاہتا ہے، جس سے اللہ بھلائی چاہتا ہے، جس سے اللہ رضامند ہوتا ہے، جس سے اللہ خوش ہوتا ہے، کیا اس کی علامت ہے؟ من یرید اللہ خیرا، اللہ فرماتا ہے من یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے خیر، اور خیر کیا ہے؟ یفقہہ فی الدین، ہم اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتے ہیں۔ دین کی سمجھ کیا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ دین کی سمجھ جامعہ محمدیہ کے اندر 7 سال لگائے جائیں، جامعہ کے اندر علوم اسلامیہ کے 8 سال لگائے جائیں تب جا کے دین کی سمجھ ہو؟ نہیں، فرمایا یفقہہ فی الدین، نماز دین ہے، نماز
نماز دین ہے، روزہ دین ہے، صدقہ دین ہے، خیرات دین ہے، اسلام دین ہے۔ یفقہہ فی الدین، وہ دین کے قریب ہوتا ہے، نماز کے قریب ہوتا ہے، روزے کے قریب ہوتا ہے، صدقے کے قریب ہوتا ہے، قرآن کے قریب ہوتا ہے۔ نبی پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوتا ہے، ان کے الفاظ کو، ان کی احادیث سے محبت کا اظہار کرتا ہے۔ یہ یفقہہ فی الدین ہے، اور یہ علامت ہے اللہ کے راضی ہونے کی، اللہ کے خوش ہونے کی۔ تھوڑا سا اور کھول کر کے دیکھو، ایک بندہ ہے، اس کے اوپر نماز پڑھنا آسان ہے، نماز پڑھنا، سارے بولو نماز پڑھنا، اور دوسرا بندہ ہے اس کے اوپر نماز پڑھنا مشکل ہے۔ فرق جانیے، جس پہ نماز پڑھنا آسان ہے اس پہ اللہ، بولو اس پہ اللہ، اور جس کو نماز پڑھنا مشکل لگتا ہے اس پہ اللہ راضی نہیں، اس پہ اللہ ناراض ہے۔ ایک بندہ ہے، اسے مسجد کے اندر آنا آسان لگتا ہے، دل خوش ہوتا ہے، نماز کے انتظار کے اندر بیٹھتا ہے، رکتا ہے، ٹھہرتا ہے، نماز پڑھ لیتا ہے، نماز کے بعد بھی اذکار میں مصروف رہتا ہے۔ یہ کس چیز کی علامت ہے؟ اللہ راضی ہے، اللہ خوش ہے۔ اور ایک بندے کا دل پھڑپھڑاتا ہے، بھاگتا ہے، دوڑتا ہے کہ میں مسجد کے اندر نہ آؤں، میں نماز کے قریب نہ آؤں، یہ علامت ہے اللہ اس سے ناراض ہے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، سب سے بڑی رضامندی، سب سے بڑی رضامندی، سب سے بڑی رضامندی وہ کیا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا شوق ہوتا تھا، اور رحمت کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہوتی تھی۔ کیا تربیت ہوتی تھی؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کا شوق نہیں دلایا، مال کا شوق نہیں دلایا، جاہ و جلال کا شوق نہیں دلایا، دنیا کو جمع کرنے کا شوق نہیں دلایا۔ حالانکہ آپ حیران ہوں گے، عشرہ مبشرہ میں 5-6 صحابہ ایسے تھے جو آج کی ہماری لغت کے اندر ارب پتی تھے، ارب پتی تھے، عشرہ مبشرہ صحابہ۔ عشرہ مبشرہ صحابہ سمجھتے ہیں؟ ابو بکر فل، عمر فل، عثمان فل، علی فل، طلحہ فل، زبیر فل، زید فل، یہ سارے عشرہ مبشرہ ہیں جسے رحمت کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت والی زبان سے فرمایا یہ جنتی ہیں، یہ جنتی ہیں، یہ جنتی ہیں۔ ان میں 5 صحابہ ارب پتی تھے، مال کی نفی نہیں، دولت کی نفی نہیں، جائیداد کی نفی نہیں، لیکن شوق کیا ہے، تربیت کیا ہے۔ آپ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، یہ عشرہ مبشرہ صحابی ہیں، جب مکے سے ہجرت کر کے آئے ہیں، چند مکھن کے پیڑے پاس ہیں اور اس کے علاوہ کوئی چیز موجود نہیں، لیکن جب فوت ہوتے ہیں سونے کی اینٹیں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، ارب پتی ہیں۔ مال کی نفی نہیں، لیکن شوق کیسے دلایا؟ دین کا، اسلام کا، اللہ کے قرب کا، اللہ کی رضامندی کا۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو عبادات کا شوق دلایا، یہ عمل کرو، یہ عمل کرو، یہ عمل کرو۔ مثال کے طور پر اللہ کے پاک پیغمبر رحمت کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی،
اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، جس طرح آپ بیٹھے ہیں اور شوق دلاتے ہوئے فرمایا من اصبح منکم الیوم صائما، او میرے صحابہ، جی اللہ کے نبی فرمایا آج مجھے یہ تو بتلاؤ من اصبح منکم الیوم صائما، تم میں سے کون ہے جس نے آج روزہ رکھا ہے، آج روزہ رکھا ہے۔ سارے صحابہ بیٹھے ہیں، ان میں سے ایک صحابی قال ابو بکر انا، قال ابو بکر انا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں، اللہ نے یہ عزت دی ہے، اللہ نے یہ توفیق دی ہے، یہ سعادت دی ہے، آپ کے پیارے دوست نے آج اللہ کی توفیق سے روزہ رکھا ہے۔ من اصبح منکم الیوم صائما، آج روزہ کس نے رکھا ہے؟ سارے خاموش ہیں، دائیں بھی بائیں بھی آگے پیچھے سارے کے سارے۔ قال ابو بکر انا، اللہ کے نبی یہ توفیق یہ سعادت مجھے عطا کی۔ پھر دوسرا سوال، یہ ترغیب ہے، یہ شوق ہے، اور اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شوق پیدا فرمایا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فمن تبع منکم الیوم جنازۃ، میرے صحابہ تم میں سے کون ہے جو آج جنازے کے اندر بھی شریک ہوئے، جس نے اپنے کسی مسلمان بھائی کا جنازہ پڑھا ہے، جنازہ پڑھ کے آیا ہے؟ سارے خاموش ہیں۔ قال ابو بکر انا، قال ابو بکر انا، ابو بکر کھڑے ہوئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ سعادت، یہ توفیق، یہ رحمت اللہ رب العالمین نے مجھے عطا فرمائی۔ پھر شوق دلاتے ہوئے اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسرا سوال کیا، فرمایا فمن اطعم منکم الیوم مسکینا، فرمایا میرے صحابہ مجھے بتلاؤ آج تم میں سے کوئی ایسا ہے جس نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہو؟ خاموشی ساری مجلس پر قائم ہے۔ قال ابو بکر انا، اللہ کے نبی یہ سعادت بھی، یہ توفیق بھی، یہ رحمت بھی، یہ برکت بھی اللہ نے مجھے عطا فرمائی۔ میں نے روزہ رکھا ہے، میں نے مسلمان بھائی کا جنازہ پڑھا ہے، میں نے مسکین کو کھانا کھلایا ہے۔ رحمت کائنات دعائیں دے رہے ہیں، آپ کی زبان سے آپ کی پاکیزہ برکت والی رحمتیں دعائیں نکل رہی ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر اپنی جھولیوں کے اندر یہ دعائیں سمیٹ رہے ہیں۔ پھر چوتھا سوال کیا فمن عاد منکم اليوم مریضا، میرے صحابہ مجھے یہ بتلاؤ کہ آج تم میں سے کسی نے کسی مریض کی عیادت بھی کی ہے؟ کوئی نہیں بولا، ایک ہی بولا قال ابو بکر انا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ سعادت بھی اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے۔ چار چھوٹے چھوٹے کام ہیں بظاہر، روزہ رکھنا اللہ کی رضا کے لیے، مسکین کو کھانا کھلانا اللہ کی رضا کے لیے، کسی مریض کی عیادت کرنا اللہ کی رضا کے لیے۔ چوتھا کام بولو، جنازہ پڑھنا اللہ کی رضا کے لیے۔ بظاہر چھوٹے چھوٹے کام نظر آتے ہیں، لیکن رحمت کائنات نے دعا کیا دی ہے، فرمایا وَمَا اجْتَمَعًا، میرے صحابہ جس بندے کے اندر، جس شخص کے اندر یہ چار چیزیں جمع ہو جائیں وہ سیدھا جنت کے اندر داخل ہو۔ اور ایک روایت میں جنت کے 8 دروازے اس بندے کو مخاطب ہو کر کے کہیں گے کہ اے اللہ کے بندے مجھ سے جنت کے اندر داخل ہو جائیں۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اگر ہمیں پتہ چل جائے، ہم بھاگتے ہیں ظاہر کے پیچھے، ہمیں پتہ چل جائے مسجد کے اندر آنے کا اجر کیا ہے، ثواب کیا ہے، اور میں آپ گائے بگائے آپ کو مخاطب ہو کر کے کہتا ہوں آپ صف اول کے اندر
جمعے کے دن اول وقت میں آتے ہیں، پہنچتے ہیں، بیٹھتے ہیں، انتظار کرتے ہیں، ذکر کے اندر، اذکار کے اندر مصروف ہوتے ہیں. یہ کتنا قیمتی وقت ہے، کتنے قیمتی گھڑیاں ہیں، کتنے ایسے ایسے لمحات ہیں، یہ ہم الفاظ کے اندر بیان نہیں کر سکتے. الفاظ کے اندر یہ بیان کرنا ہماری استطاعت سے، طاقت سے باہر ہے. مسجد کے اندر آنا، ذکر و اذکار کرنا، صف اول کے اندر نماز پڑھنا، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنا. رحمت کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر صحابہ تمہیں پتہ چل جائے کہ اس کا اجر کیا ہے، ثواب کیا ہے، پھر تم قرعہ ڈالو اور قرعہ ڈال کر کے جس کے نام قرعہ نکلے گا وہی صف اول کے اندر شریک ہوگا. ورضوان من اللہ ہمارے عبادات، ہمارے اعمال، عبادات اچھی، زندگی اچھی، اعمال اچھے، ہمارے حالات اچھے. ہر بندہ حالات کا رونا روتا ہے، میرے حالات ایسے، میرے حالات ایسے، میرے حالات ایسے. وہ اپنے آپ سے پوچھے کہ میرے اپنے حال اللہ کے ساتھ کیسے ہیں، میری اپنی زندگی، میری اپنی کیفیت میرے اللہ کے ساتھ کیسی ہے. یاد رکھیے مال کی کثرت یہ حالات کو بہتر نہیں بنائے گی، وسائل کی کثرت یہ حالات کو بہتر نہیں بنائے گی. مال ہو، جائیداد ہو، دولت ہو، یہ حالات بہتر نہیں ہوں گے. حالات کب بہتر ہوں گے؟ زندگی کیسے بہتر ہوگی؟ زندگی تب بہتر ہوگی جب ہمارا رب عرش کے اوپر ہم سے راضی ہوگا. ورضوان من اللہ اکبر، ورضوان من اللہ اکبر. حالات بہتر ہوں گے. صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح ابو داؤد کے اندر بھی ہے. اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی وہ جا رہا ہے، چلتے 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 یکایک اس کے کانوں کے اندر بادلوں سے، آسمان سے آواز آئی فلاں بندے کا نام ہے اور اس کے باغ کو، اس کے کھیت کو جا کر کے پانی پلانا ہے. اس نے آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، دائیں جانب دیکھا، بائیں جانب دیکھا، کوئی نظر نہیں آ رہا ہے. کہاں سے آواز آئی؟ کس نے گفتگو کی؟ کون بولا؟ خود ہی اندازہ کر کے یہ اس بادل کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے، چلتا جا رہا ہے. دیکھا بادل برسا، پہاڑ کی چوٹی پہ پانی نالیوں کے ذریعے کھیت کے اندر جا رہا ہے. ایک بندہ کام کر رہا ہے. اس نے پوچھا کیا نام ہے تیرا؟ اس نے وہی نام لیا جو وہاں سے بادل کے اندر سے آواز آئی تھی. کہا یہ رحمتیں ہیں، یہ برکتیں ہیں، میں ابھی تیرا نام سن کے آ رہا ہوں، مجھے اپنا راز تو بتا، کیا راز ہے تیرا؟ ارد گرد پیچھے دیکھ کر کے آیا ہوں، خشک سالی ہے، دھوپ نکلی ہے، تیری زمین کو، تیرے کھیت کو، تیرے باغ کو اللہ آسمانوں سے رحمت کی برکھا نازل کر رہا ہے. راز کیا ہے؟ گفتگو تو کر، بات تو کر. کہا بات یہ ہے کہ یہ جو میری زمین ہے نا، میں اس کے 3 حصے کرتا ہوں. کتنے؟ ایک زمین کے لیے، ایک گھر والوں کے لیے اور ایک اللہ کے لیے. یہ نیت ہے، یہ اخلاص ہے، یہ رب کے ساتھ تعلق ہے، رب کی چاہت ہے، خواہش ہے، تمنا ہے. اور جب رب کے ساتھ مخلص ہو جاؤ گے، رب کے ساتھ جڑ جاؤ گے، قرآن کے ذریعے، حدیث کے ذریعے، نماز کے ذریعے، روزے کے ذریعے، صدقات کے ذریعے، خیرات کے ذریعے تمہارے حالات بہتر سے بہتر ہوں گے. جس طرح اس طرح آواز آ رہی ہے آسمانوں سے فلاں بندے کو، اس کے مال کو، اس کے جائیداد کو، اس کے کھیت کو، اس کے کاروبار کو، اس کے باغ کو رحمتوں برکتوں سے ڈھانپا جا رہا ہے. آوازیں لوگوں کے تک پہنچ رہی ہیں. یہ اللہ پہنچا رہا ہے. کیوں؟ رابطہ جڑا ہوا ہے، رابطہ ملا ہوا ہے.
تعلق مضبوط ہے، اخلاص ہے، نیت کے اندر اخلاص ہے، لیکن جب نیتوں کے اندر فتور آتا ہے، رابطہ ٹوٹتا ہے، تعلق ٹوٹ جاتا ہے، پھر ہوتا کیا ہے؟ باپ فوت ہو گیا، بیٹے تھے، کہا ہمارا باپ تو بیوقوف تھا، سارا مال غریبوں کے اندر تقسیم کر دیتا تھا، سارا مال غریبوں کے اندر تقسیم کر دیتا تھا، اگر نہ تقسیم کرتا تو آج ہم مالدار ہوتے، مالدار ہوتے۔ میں صرف اشارہ ہی کروں گا، حالات سے آپ واقف ہیں، سوشل میڈیا سے آپ واقف ہیں، گارمنٹس کی مارکیٹ کے اندر آگ لگتی ہے، منٹوں کے اندر سارا کپڑا راکھ بن جاتا ہے، کوئی تو سوچے، کوئی تو دیکھے سبب کیا ہے؟ لاہور کی مارکیٹ کے اندر سنیارے کو اربوں کا ٹیکہ لگتا ہے، کوئی تو دیکھے راز کیا ہے، سبب کیا ہے، انداز کیا ہے؟ یہ تو وہ واقعات ہیں جو سوشل میڈیا پہ آتے ہیں، اور ایسے واقعات سینکڑوں ہیں جو ہماری نظروں سے اوجھل ہیں، کوئی تو دیکھے وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، نقصان کیوں ہو رہا ہے، پریشانی کیوں آ رہی، مصیبتیں کیوں آ رہی، دکھ کیوں آ رہے ہیں، غم کیوں آ رہے ہیں، تکلیفیں کیوں آ رہی ہیں؟ اللہ تو ایسا نہیں، اللہ فرماتا ہے وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، دو چیزیں معاشرے کے اندر ہوں، دنیا کے اندر ہوں، اللہ ان پر عذاب نازل نہیں کرتا، یہ اللہ کا وعدہ ہے قرآن کے اندر، انت فیہم، اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انت فیہم، جہاں آپ ہوں وہاں میرا عذاب نہیں، انت فیہم، اللہ کے نبی چلے گئے، پھر عذاب کیوں آ رہے ہیں؟ انت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، دوسری وجہ، اے میرے نبی جب آپ کے امتی، آپ کے ماننے والے استغفار کو چھوڑ دیں گے میرا عذاب آ جائے گا، گناہ ہو رہے ہیں، نافرمانیاں ہو رہی ہیں، بغاوتیں ہو رہی ہیں، اللہ کو ناراض کرنے والے معاملات ہو رہے ہیں، اللہ کو ناراض کرنے والے کام ہو رہے ہیں، دن بھی ہو رہے ہیں، رات بھی ہو رہے ہیں، جلوت میں بھی ہو رہے ہیں، خلوت بھی ہو رہے ہیں، نیک لوگ بھی کر رہے ہیں، بد لوگ بھی کر رہے ہیں، ہر طرف برائی، نافرمانی، اللہ کی بغاوت اور سرکشی، پھر اللہ کی طرف سے عذاب نہیں آئے گا تو کیا آئے گا؟ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اللہ فرماتا ہے اگر یہ اپنے گناہوں سے معافی مانگ لیں، اللہ کو راضی کر لیں، اللہ سے خوش ہو جائیں، اللہ سے راضی، اللہ کو راضی کر لیں، گناہوں کی معافی مانگ لیں، اللہ آسمانوں سے بھی رحمتوں کی برکتیں نازل فرمائے گا اور زمین سے بھی برکات کا خروج کرے گا۔ اللہ تو کہتا ہے لولا، ایک بندہ ہوتا ہے نا، ایک بندہ باپ ہے، استاد ہے، بڑا ہے، وہ ایک انداز سے کہتا ہے وہ یار تسی کیوں نہیں کرتے جے، ایک استاد کہتا ہے اپنے بچوں سے کیوں نہیں یاد کرتے، یہ الفاظ اس وقت کہتا ہے جب اس کی بس ہو جاتی ہے، باپ سمجھاتا ہے، استاد سمجھاتا ہے، باپ کی بات اولاد نہیں مانتے، ماں کی بات نہیں مانتے، پھر ماں باپ سے اولاد کے بارے میں اور استاد کے منہ سے شاگردوں کے بارے میں یہ الفاظ کیوں نہیں کرتے، کیوں نہیں مانتے؟ اللہ فرماتا ہے لولا تستغفرون اللہ، وہ تسی کیوں نہیں استغفار کرتے، لولا، کیوں نہیں، دسو تو صحیح، بتاؤ تو صحیح، لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، تم استغفار کرو، اپنے رب کو راضی کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو،
اللہ تم پر رحم فرما دے، اللہ رحمتوں کا نزول فرما دے، برکتوں کا خروج کر. لولا، بتاؤ تو صحیح، لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون. میرے بھائی اچھے حالات، اچھی زندگی اللہ راضی کب ہوگا؟ جب ہمارے معاملات اللہ سے بہتر ہوں گے، عبادات بہتر ہوگی، اعمال اچھے ہوں گے، اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا، تعلق کے اندر رکاوٹ دراڑ نہیں آئے گی، اللہ آسمانوں سے رحمتوں کا نزول فرمائے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ ترغیب، یہ تربیت. رمضان کا مہینہ قریب آتا، شعبان کا چاند نظر آتا، رحمت کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شوق، محبت، انداز ہی بدل جاتے ہیں، انداز ہی بدل جاتے ہیں. ہمارے ہاں بھی شعبان کا چاند نظر آ گیا، اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے. چھوٹی جی آمین کہندے ہو؟ اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، اللہ رمضان تک پہنچا دے. رمضان کی رحمتیں، برکتیں، مغفرتیں اور عظیم تیری رضا مندیاں اللہ ہمیں اپنی جولیوں کے اندر سمیٹنے کی توفیق عطا فرما دے. خالی رمضان تک نہیں پہنچنا، رحمتیں بھی حاصل کرنی ہیں، برکتیں بھی حاصل کرنی ہیں، مغفرتیں بھی حاصل کرنی ہیں، اللہ کی رضامندی بھی حاصل کرنی ہے. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، سب سے بڑی رضامندی ہے، سب سے بڑی وہ اللہ کی راضی ہونے کی، اللہ کی خوش ہونے کی سب سے بڑی نعمت انشاءاللہ وہ بھی حاصل کرنی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب چاند نظر آتا تو یہ دعا فرمایا کرتے، اللہم بارک لنا فی شعبان وبارک لنا فی رجب. اللہ رجب کے اندر بھی برکت کر دے اور شعبان کے اندر بھی برکت کر دے. اللہ رجب کے اندر بھی برکت کر دے، اللہ شعبان کے اندر بھی برکت. میں سوال کرتا ہوں، یہ چھوٹا سا سوال ہے، یہاں سے شروع کرتا ہوں، ادھر تک میں پہنچتا ہوں. لمبی چوڑی مسجد، الحمدللہ مسجد بڑی. مجھے یہ بتلائیے، ہم میں سے کسی کو اللہ نے یہ توفیق دی ہے کہ اللہ میرے مہینے کے اندر برکت کر دے، میرے مہینے کے اندر رجب کے اندر برکت کر دے، شعبان کے اندر برکت؟ یہ رحمت کائنات. ہاں ہمارا معیار پتہ کیا ہے؟ ہم دن بھی دعا کرتے ہیں، ہم شام بھی دعا کرتے ہیں، فجر کے بعد بھی، ظہر کے بعد بھی، عصر کے بعد بھی، مغرب کے بعد بھی، تہجد. اللہ میرے رزق کے اندر برکت، میرے کاروبار کے اندر، میری دکان کے اندر، اللہ میرے معاملات کے، یہ ہماری دعائیں ہیں، یہ ہماری دعائیں، ہماری یہ دعائیں. اللہ میرے مہینے کے اندر، رجب کے اندر، شعبان کے اندر. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرمایا کرتے؟ اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے. رمضان کی رحمتیں، برکتیں، مغفرتیں، عظمتیں، اللہ ان مغفرتوں کو ہمیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرما. میرے بھائی، اعمال، عبادات یہ ذریعہ ہے اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کا، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا. اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اپنے بندوں سے بڑی محبت کرتا ہے. کہیں غفلت میں نہ رہنا، کہیں بھول کے اندر نہ رہنا. اللہ اپنے بندوں سے بڑی محبت کرتا ہے. بطور مثال پہ سمجھایا ایک جنگ کے موقع کے، جہاں صحابہ کے ہاتھ میں مال غنیمت آیا، سونا چاندی ہیرے جوہرات آئے، مال آیا، وہاں پہ ایک ننھا منا چھوٹا سا بچہ بھی آیا، قیدیوں کے اندر ایک بچہ بھی آیا. اب وہ بچہ دودھ پینے والا ہے، صحابہ اس کی ماں کو تلاش کر رہے ہیں. ماں پیچھے سے اپنے بچے کو تلاش کرتی 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 ڈھونڈتی میدان کے اندر پہنچی، دیکھا بچہ بلکتا ہے بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے. صحابہ نے اس بچے کو اس ماں کے حوالے کیا. ماں کو بچے نے پہچانا اور ماں نے بچے کو پہچانا، دونوں نے ایک دوسرے کو پہچانا. ماں نے بیٹے کو، بچے کو چھاتی کے ساتھ لگایا، دودھ پلایا اور پھر اسے چومتی جا رہی ہے، چومتی جا رہی ہے، کبھی سر کو، کبھی آنکھوں کو، کبھی ہونٹوں کو، کبھی جسم کو، کبھی پاؤں کو، کبھی ہاتھوں کو چومتی جا رہی. رحمت کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیمے کے اندر صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہیں. فرمایا میرے صحابہ، اس عورت کو دیکھ رہے ہو؟ کتنی محبت کرتی ہے اپنی اولاد سے، کتنا پیار کرتی ہے،
کتنی شفقت کرتی ہے. اور یہاں پہ رکیے، ٹھہریے. اولاد کے بارے میں ماں باپ ناراض ہوتے ہیں، غلطی ہو جاتی ہے اولاد سے، ماں باپ فرضی طور پر، عارضی طور پر ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن ان کے دل کے اندر انتظار رہتا ہے، انتظار رہتا ہے آئے گا میرا بیٹا، میری بیٹی آئے گی، کبھی خالہ کو لے آئے گی، کبھی بھائی کو لے آئے گی، کبھی بہن کو لے آئے گی، کبھی بھائی بہن کو لے آئے گا، بھائی کو لے آئے گا، سفارش کے لیے لے آئے گا، آئے گا، دو چار سناؤں گی، سلو ہو جائے گی، راضی ہو جاؤں گا، راضی ہو جاؤں گی. یہ ماں، یہ باپ، یہ ان کی چاہتیں ہوتی ہیں، خواہشیں ہوتی ہیں. اللہ کی عزت کی قسم وہ پتھر نہیں ہوتے کہ وہ ناراض ہو جائیں اور اپنا تعلق ناتا توڑ لیں. نہیں، یہ ہمارا دل ہی سخت ہے جس کی وجہ سے ہم اپنے ماں باپ کو پہچان نہیں سکتے، وگرنہ ان کے دل انتہائی نرم ہوتے ہیں، وہ انتظار میں ہوتے ہیں کبھی کوئی آئے. لیکن قربان جائیں رحمت کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ مجھے ایک بات تو بتاؤ. جی اللہ کے نبی. اور میں اتنا چوم رہی، اتنا پیار کر رہی، اتنی محبت کر رہی ہے، اتنی شفقت کر رہی ہے، کیا خیال ہے یہ اپنے بچے کو آگ کے اندر ڈال سکتی؟ آگ کے اندر ڈال سکتی؟ اللہ کے نبی یہ تو آگ ڈالنا تو دور کی بات، یہ آگ کا جو ہوا ہوتی ہے، گرم ہوا کے قریب ہی نہیں لے جانے لگی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے صحابہ یہ تو ایک خاتون ہے، یہ ایک ماں ہے، ایک عورت ہے. میرا رب اپنے بندوں سے، اپنی مخلوق سے اس سے کئی گنا زیادہ محبت کا اظہار کرتا ہے. وہ اللہ اتنا راضی ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے. گناہوں کی دلدل کے اندر ہو، سال کا وائنڈ اپ ہے، ختم ہو رہا ہے. میں اس سال کی طرف نہیں جانا چاہتا کہ یہ سال کون سا ہے، لیکن ہماری لغت کے اندر، ہماری تاریخوں کے اندر، ہمارے آفس کی، ہمارے رجسٹروں کی حاضری کے اندر یہ سال اینڈ ہو رہا ہے. دیکھیے، محاسبہ کیجیے، ہم نے کیا کھویا، کیا پایا، کتنی نمازیں چھوڑی ہیں، کتنی پڑھی ہیں، کتنے صدقات کیے ہیں، کتنا رب کے قریب ہوئے ہیں، کتنے ہم نے کیا کھویا ہے، کیا پایا ہے، اور کہاں تک ہمارا سفر جاری ہے، اور کس حد تک ہم نے اپنے آخری سفر کے لیے بہتر سے بہتر ذات راہ تیار کیے، یا پھر معاذ اللہ ہم خالی کے خالی ہیں. محاسبہ کیجئے، کیا کھویا کیا پایا. ورضوان من اللہ اکبر. اللہ اتنی محبت کرتا ہے، گناہگار کتنا ہی کیوں نہ ہو، نافرمان کتنا ہی کیوں نہ ہو، وہ کیا آوازیں دیتا ہے، صبح بھی دیتا ہے، شام بھی دیتا ہے. اور حدیث کے اندر آتا ہے اس طرح اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ. باپ انتظار کرتا ہے اولاد آئے گی، ماں انتظار کرتی ہے اولاد آئے گی، لیکن رب خود ڈائریکٹ، او گناہ گارو، او خطا کارو، او نافرمانو، گناہ کر لی ہیں، کچھ نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا. لا تقنطوا من رحمت اللہ. میری رحمت دیکھو، میری رحمت تمہارے گناہوں سے کئی گنا بڑی ہے. تیرے گناہ میری رحمت سے بڑے نہیں. تیری خطائیں، تیری غلطیاں، تیری کوتاہیاں، تیری مجھ سے ناراضگیاں، یہ میری رحمت سے بڑی نہیں ہو سکتی. میری رحمت تیرے گناہوں سے کئی گنا بڑی ہے. آ جا اچھا وضو کر، اور اچھا وضو کر کے 2 رکعتیں پیار محبت والی تو پڑھ لے، میں سارے گناہوں کو معاف کر کے انہیں نیکیوں کے اندر تبدیل کر کے تجھے اپنی جنت کا مہمان بنا دو. تو آ تو صحیح. اعمال عبادات اس میں بہتری لائیے، ذکر و اذکار میں بہتری لائیے، ہمارے حالات بہتر ہوں گے، ہماری زندگیاں بہتر ہوں گی، ہمیں اللہ کی رضا ملے گی. اور سب سے بہتر اللہ کے سامنے گڑ گڑائیے، عاجزی کریے، روئیے، انکساری کیجیے، استغفار. اللہم اغفر لی ذنبی وسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. یہ الفاظ استغفار کے، استغفر اللہ سب سے آسان اور اچھا اور پیارا. کیا استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. اور تو اور اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر درود پاک پڑھا کرو. کیا پڑھا کرو؟ درود پاک پڑھا کرو. فرمایا 10 دفعہ، ایک دفعہ درود پاک پڑھو گے اللہ کتنی رحمتیں بھیجتا ہے؟ 10.
کتنی رحمتیں؟ اللہ ایک ہی دفعہ رحمت کر دے تو بندہ کتنی رحمتیں؟ 10 گناہ معاف، 10 درجے بلند. اور جب درود پاک پڑھتا رہتا ہے رب کے نورانی فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں. کیا انداز ہے، کیا انداز ہے. یہ تو ہماری طرف سے سستی ہے، کوتاہی ہے کہ ہم کتنا اپنے رب کی رحمت کو سمیٹ سکتے ہیں، کتنا قریب ہو سکتے ہیں، کتنا حقدار بن سکتے ہیں. اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ساری حدیں ختم کر دی. صحابی نے کہا اللہ کے نبی میں کتنا درود پڑھوں؟ فرمایا جتنا تیرا دل چاہتا ہے. اللہ کے نبی میری کوئی خواہش ہے، میری کوئی تمنا ہے، میں وہ بھی مانگ سکتا ہوں، دعا کر سکتا ہوں، یہ میرا حق ہے. فرمایا مانگو، دعا مانگو، کون انکار کرتا ہے؟ اللہ کے نبی میں ایک حصہ درود پڑھ لیتا ہوں، 3 حصے دعا مانگ لیتا ہوں. فرمایا ٹھیک ہے، وَإِنْ زَادَ، اگر تو زیادہ کرے فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر تو تھوڑا سا زیادہ کر دے وہ تیرے لیے بہتر. اللہ کے نبی نصف، ہاف، آدھا ٹائم میں رب کے سامنے اپنی حاجتیں، اپنی ضرورتیں اللہ سے مانگوں گا، عاجزی کروں گا ان کے ساتھ، اور آدھا وقت آپ درود پاک پڑھوں گا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے یہ بھی تیرا حق ہے، لیکن وَإِنْ زَادَ، اگر تو زیادہ کر لے فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر تو بہتر کر، اگر تھوڑا سا اور کر دے تو یہ تیرے لیے بہتر ہے. اللہ کے نبی 3 حصے درود، ایک حصہ. اللہ کے نبی نے پھر فرمایا فَإِنْ زَادَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، بھائی تیرا حق ہے لیکن اگر اس سے بھی تھوڑا سا زیادہ کر دے تو وہ تیرے لیے بہتر ہے. اس طرح نیچے آنکھیں کی ہوئی ہیں، سر جھکایا ہوا ہے، سوچ کر کہتا ہے اللہ کے نبی پھر درود ہی درود، پھر درود ہی درود پڑھوں گا. رحمت کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت جوش میں آئی. فرمایا پھر درود پڑھتا جا، اذن تکفا ہمک ویغفر لک، درود پڑھنا تیرا کام ہے اور 2 کام میرے رب کے ہیں. اللہ کے نبی کون سے؟ اذن تکفا ہمک، پھر ختم، ہم بھی ختم، غم بھی ختم. اللہ تیرے سارے غموں کو بھی دور کر دے گا، تیرے ہموں کو بھی دور کر دے گا. ویغفر لک، اور دوسرا پھر تجھے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، تجھے عاجزی اور انکساری کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اللہ تجھے بن مانگے ہی اپنی جنت کا مہمان بنا لے. یہ ہے عاجزی اور انکساری. آئیے ہم سب سال کے اینڈ کے اندر ہم اپنے رب کے محتاج ہیں. ہم سب کس کے محتاج ہیں؟ ہم سب کس کے محتاج ہیں؟ ہم سب کس کے محتاج ہیں؟ تھوڑے ہیں یا زیادہ ہیں؟ تھوڑے ہیں یا زیادہ ہیں؟ نہیں سمجھے. ہم کس کے محتاج ہیں؟ تھوڑے ہیں یا زیادہ ہیں؟ تھوڑے ہیں یا زیادہ ہیں؟ زیادہ ہیں. پھر ہماری نمازیں پہلے سے کم ہونی چاہیے یا زیادہ ہونی چاہیے؟ نیکیاں کم ہونی چاہیے یا زیادہ ہونی چاہیے؟ نیکیاں کم ہونی چاہیے، زیادہ ہونی چاہیے. پھر آئیے اپنے رب کے سامنے مانگیے عاجزی انکساری. ہمارے رب کو ہماری عاجزی اور انکساری بڑی پسند ہے، اور اللہ کو وہ بندے بڑے پسند لگتے ہیں جو اپنے رب کے سامنے عاجزی کرتے ہیں، انکساری کرتے ہیں. اور جب ہم عاجزی کریں گے، انکساری کریں گے، رب سے مانگیں گے، رب سے سوال کریں گے، نمازیں زیادہ پڑھیں گے، صدقات زیادہ کریں گے، نیکیاں زیادہ کریں گے، رحمتیں آئیں گی، برکتیں آئیں گی، مغفرتیں آئیں گی، اللہ کے نعمتوں کے حقدار بنیں گے. ہمارے گھروں کے اندر ہر چھوٹا، ہر بڑا، ہر جوان، ہر مرد، ہر عورت، گھر کے اندر نیکیوں کے اندر، استغفار کے اندر، اعمال کے اندر، ذکر و اذکار کے اندر، قرآن کے ساتھ، نماز کے ساتھ تعلق جوڑے گا. انشاءاللہ اللہ ہمارے گھروں کے حالات بھی بہتر بنا دے گا، ہمارے ملک کے حالات بھی بہتر بنا دے گا. اللہ سے دعا ہے جو سنا سنایا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.